بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ویده صدق رسوله النبی الکریم۔ برادران ملت، نوجوانان قوم، گزشتہ کل کے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں ڈرائیورنگ اور گاڑی چلانے کے اصول کے تعلق سے چند باتیں بیان کی تھی۔ آج بقیہ باتیں آپ کے سامنے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ گاڑی کی رفتار معتدل ہونی چاہیے، درمیانی ہونی چاہیے۔ گاڑی چلانے کے دوران اگر چوراہا آتا ہے، گلی آتی ہے، موڑ آتے ہیں، تو اس میں آپ کو گاڑی کو آہستہ کرنا ہے، ہارن بجانا ہے تاکہ سامنے سے آنے والا متنبہ ہو جاوے، چوکندہ ہو جاوے۔ بیڑی سگریٹ پینے کی حالت میں، موبائل کے اوپر بات چیت کرنے کی حالت میں، نیند کا غلبہ ہو، تھکاوٹ ہو، دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، ان حالات میں گاڑی چلانا یہ جرم ہے۔ ان حالات میں اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ مجرم ٹھہریں گے اور آپ اپنی جان کھو سکتے ہیں۔ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسی حالت کے اندر گاڑی چلانے سے مکمل طور پر گریز کیا جاوے، پرہیز کیا جاوے، احتیاط کیا جاوے۔ نشے کی حالت میں بھی گاڑی چلانے سے احتیاط کیا جاوے، اس میں بھی آپ اپنی جان کھو سکتے ہیں۔ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیس ہیں، ضروری کاغذات ہے، لائسنس ہیں، ضروری اوزار ہے، الگ سے ٹائر ہے، ان سب چیزوں کو چیک کر لیا جاوے، دیکھ لیا جاوے، الگ سے ٹائر لے لیا جاوے، ضروری اوزار ہے، آلات ہے، یہ ساتھ ہونے چاہیے، لائسنس ساتھ ہونا چاہیے، ضروری کاغذات آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو ساتھ نہیں رکھتے ہیں ان چیزوں کو تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں، تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گاڑی چلانے کے دوران میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی توجہ دھیان چاروں طرف ہو، دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے۔ آپ چوکنا رہ کر کے، بیدار مغز ہو کر کے اور متنبہ ہو کر کے توجہ کے ساتھ گاڑی چلائیں گے تو آپ جو ہے آرام میں رہیں گے، راحت میں رہیں گے۔ ہوا وغیرہ ان چیزوں کو بھی چیک کر لیا جاوے، پانی کو چیک کر لیا جاوے، آئل کو چیک کر لیا جاوے۔ یہ ساری چیزیں بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ گاڑی چلائیں گے تو آپ سلامت رہیں گے، آپ کی حفاظت رہے گی، مال کی حفاظت رہے گی، سواری کی حفاظت ہوگی، وگرنہ آپ تکلیف میں پڑ سکتے ہیں، پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ رفتار آپ کی بہت تیز ہوگی تو آپ جان کھو سکتے ہیں، آپ کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر جگہ جگہ بورڈ لکھا ہوا رہتا ہے، رفتار کی مزہ موت کی سزا، جھڑپنی وجہ موت نی سزا۔ اور معتدل درمیانی رفتار بھی جو آپ کی ہوگی وہ کب؟ جبکہ راستہ کلیئر ہو، ٹریفک نہ ہو، بھیڑ بھاڑ نہ ہو، راستہ جام نہ ہو، تو یہ معتدل رفتار ہوگی۔ اس صورت میں بھی معتدل رفتار کا آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ یہ اصول ہیں، ضوابط ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی ہدایات ہے، اسلام نے ہر چیز کو بیان کیا ہے، واضح کیا ہے۔ اگر آپ اصول کی رعایت کے ساتھ، قواعد کی رعایت کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ واقعی ڈرائیورنگ کے قابل ہیں، لائق ہیں، اور زیب دیتا ہے کہ آپ ڈرائیورنگ کریں۔ آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو آپ فضا میں نہیں ہوتے ہیں، آپ کو پائلٹ نہیں بننا ہے، آپ ہوائی جہاز نہیں چلا رہے ہیں، آپ ایئر نہیں چلا رہے ہیں، آپ فلائٹ نہیں چلا رہے ہیں، تو آپ پائلٹ بن جاؤ۔ آپ دھرتی کے اوپر، روئے زمین کے اوپر، نیچے کے حصے میں گاڑی چلا رہے ہیں، چاہے وہ 2 ویلر ہو، 3 ویلر ہو، 4 ویل ہو۔ جب آپ نیچے گاڑی چلا رہے ہیں، دھرتی کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں، روئے زمین کے اوپر گاڑی چلا رہے ہیں، تو آپ کو اسی انداز سے گاڑی چلانی پڑے گی۔ آپ کا دماغ آسمان پر نہیں ہونا چاہیے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ان قوانین، اصول، ضابطوں کے مطابق
ڈرائیورنگ کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی گزارشیں ہیں۔